کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تشریف لائے تھے؟ اس تاریخ کے بارے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ کیا 12 ربیع الاول کے دن کوئی خاص عبادت کرنا ثابت ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات کے ساتھ ساتھ تاریخی اور شرعی پہلو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ربیع الاول کیوں خاص ہے؟ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اس لیے خاص طور پر یادگار ہے کہ اسی مہینے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی اہم واقعات سے ہے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور وصال مبارک دونوں کے بارے میں ربیع الاول کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمیں تاریخ اور عقیدے میں فرق رکھنا چاہیے۔ کسی تاریخی واقعے کی تاریخ کے بارے میں علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی خاص دن کی شرعی فضیلت ثابت کرنے کے لیے قرآن یا صحیح حدیث کی دلیل ضروری ہے۔ کیا 12 ربیع الاول ہی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں میں 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے طور پر مشہور سمجھا جاتا ہے، لیکن اہل سیرت اور مورخین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ دن کے بارے میں یہ بات زیادہ مشہور اور معتبر طور پر بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت اہم بات بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، لیکن صحیح حدیث میں 12 ربیع الاول کو ولادت کی قطعی تاریخ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، اس لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہی ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے یتیمی دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی آپ کے ساتھ رہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ سورہ زحا آیت نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پہچان صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ ذرا سوچے، آپ نے یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی، غریبوں کی مدد کی تعلیم دی، والدین کے حقوق سمجھائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، بچوں سے محبت کی، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی، اور دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اور رحمت کا معاملہ کیا۔ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اگر 12 ربیع الاول خاص ہے تو کیسے؟ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا 12 ربیع الاول کے لیے کوئی خاص مخصوص نماز، مخصوص روزہ یا مخصوص دعا یا مخصوص ذکر صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اس کا جواب ہے، ایسی کوئی مخصوص عبادت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں دین میں اپنی طرف سے کسی عمل کو لازم یا سنت قرار دینے سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس دن نیکی نہ کی جائے، بلکہ نیکی تو ہر دن کی جا سکتی ہے۔ قرآن پڑھے، درود پڑھے، صدقہ کرے، والدین کی خدمت کرے، نماز کی پابندی کریں، سیرت رسول پڑھے، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ ہم سب کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محبت کا اصل ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ یہ آیت ہمیں محبت کا راستہ بتاتی ہے۔ محبت اتباع اللہ کی محبت، یعنی اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ تو پھر ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نماز درست کریں، اگر ہماری نماز کمزور ہے تو اسے مضبوط کریں، قرآن سے تعلق بنائیں، کیونکہ نبی کی سب سے بڑی تعلیم اللہ کی کتاب سے تعلق ہے۔ درود سلام پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اخلاق بہتر کرے، سچ بولے، امانت ادا کرے، غیبت سے بچے، والدین سے حسن سلوک کرے، لوگوں کو معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے، کیونکہ جس سے محبت ہو انسان اس کی زندگی جاننا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، اگر ہم 12 ربیع الاول کو نعتیں سنیں، درود پڑھے، سیرت بیان کرے، لیکن اگلے دن پھر جھوٹ بولیں، نماز چھوڑ دیں، والدین کو تکلیف دے، لوگوں کا حق مارے، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے واقعی سیرت رسول کو سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، یہ کردار میں نظر آنی چاہیے۔
ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اپنے نبی کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج بھی ہماری زندگی کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ ذرا سوچیے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نہیں پائی، ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی، لیکن اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے اس ربیع الاول اپنے دل سے ایک عہد کرے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یاد نہیں کروں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کروں گا، میں صرف درود نہیں پڑھوں گا بلکہ آپ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا، میں صرف سیرت نہیں سنوں گا بلکہ اپنی زندگی میں اس کا اثر بھی پیدا کروں گا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، ہماری نماز درست فرما، ہمارے اخلاق بہتر فرما، ہمیں والدین، اہل خانہ، پڑوسی اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربیع الاول صرف تاریخ یاد کرنے کا نام نہیں، یہ اس ہستی کی سیرت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کا موقع ہے جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔